صرف ایک رات، صرف ایک لمحہ اور ایک ایسا سفر جو زمین سے شروع ہو کر آسمانوں کی انتہاؤں تک پہنچ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وقت رک سکتا ہے؟ کیا فاصلہ سمٹ سکتا ہے؟ یا یہ سب انسانی عقل سے ماورا ہے؟ آج ہم ایک ایسے واقعے کے سامنے کھڑے ہیں جس نے تاریخ، ایمان اور انسانی سوچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے شب معراج۔ شب معراج اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جو صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایمان کا امتحان بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں سے بھی آگے اللہ تعالیٰ کی خاص قربت تک لے جایا گیا۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا، احادیث میں محفوظ ہوا اور صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج کا سوال یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، ایمان کی نظر سے یا صرف عقل کی حدوں میں قید ہو کر۔ مکہ کی رات، خاموش، ساکت، ہر طرف اندھیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے تھے۔ دعوت حق کو ٹھکرایا جا رہا تھا۔ یہ غم کا سال تھا، عام الحزن۔ اور اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا تحفہ دینا تھا جو صرف نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ اچانک ایک نورانی لمحہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ایک سواری، براق، جو نگاہ کی رفتار سے بھی تیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ یہ سفر اسرا کہلاتا ہے۔ بیت المقدس پہنچ کر تمام انبیاء علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھتے ہیں۔ امامت، قیادت، نبوت کا عالمی اعلان۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک اور سفر کا، معراج، آسمان اول، حضرت آدم علیہ السلام، خوش آمدید، آسمان دوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، آسمان سوم، حضرت یوسف علیہ السلام کی بے مثال خوبصورتی، آسمان چہارم، حضرت ادریس علیہ السلام، آسمان پنجم، حضرت ہارون علیہ السلام، آسمان ششم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی جو امت کے لیے فکر مند ہے، آسمان ہفتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور کے قریب، ہر آسمان پر عظمت، نور، جلال۔ پھر ایک مقام آتا ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا، فرشتوں کی حد، علم کی حد، عقل کی حد، آگے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں نہ وقت ہے نہ فاصلہ، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ 50 نمازیں، پھر تخفیف، پھر 5، اور فرمایا جاتا ہے یہ 5 ہیں مگر اجر 50 کا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آج کی سائنس وقت کے پھیلاؤ کی بات کرتی ہے، ٹائم ڈائلیشن، کہ رفتار بڑھ جائے تو وقت سست ہو جاتا ہے، روشنی کی رفتار، کائنات کی وسعت۔ مگر یاد رکھیں، شب معراج سائنس کا محتاج نہیں، سائنس اللہ کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش ہے، اور معجزہ اللہ کی قدرت کا براہ راست اظہار۔ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہیں ایمان شروع ہوتا ہے۔ صبح ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ تمسخر، انکار، ہنسی، یہ کیسے ممکن ہے؟
लोग हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे दोस्त का दावा सुनो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का जवाब, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच कहा है। यही है ईमान, यही है सिद्दीकियत। इसी दिन ईमान अलग हो गया और कुफ्र अलग। शब मेराज हमें ये सबक देती है कि आजमाइश के बाद अल्लाह की मदद आती है, कि नमाज मोमिन की मेराज है, कि ईमान सिर्फ देखने से नहीं मानने से मजबूत होता है। आज जब जिंदगी तंग लगे, जब वक्त कम महसूस हो, जब मसाइल पहाड़ बन जाएं, तो याद रखो एक रात में जमीन से आसमान तक का सफर हुआ था। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। नमाज को थाम लो, ईमान को मजबूत करो। यही शब मेराज का पैगाम है।